بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کے اس پروقار تقریب کے مہمان خاص وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز احمد بگٹی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ محسوس کی کہ میں آ کے وکلا سے اپنا بیانیہ، اپنا ایک سوچ، ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آ کے وکلا کو مخاطب ہوں۔ میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اس کے بعد ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، بخت محمد کاکڑ صاحب، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان، عدنان بشارت صاحب، کوئٹہ بار کے صدر قاری رحمۃ اللہ صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر میاں رؤف عطا صاحب، اور میرے نیچے بیٹھے ہوئے انتہائی عزت مند میرے استاد، کیونکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ میں تو خجالت محسوس کر رہا تھا کہ میرے استاد، میرے سینئر نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھا ہوں۔ یہ مجبوری تھی۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد سینئر سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھا ہوں۔ اور خصوصاً میں فیمیل لائرز اور میرے نوجوان وکلا، اس میں مسلم نون لائر ونگ کے ساتھی بیٹھے ہوئے، پیپلز پارٹی لائر ونگ کے ساتھی بیٹھے ہوئے، بلوچستان کے تمام دور دراز علاقوں سے یہاں پہ پریکٹس کرنے والے اور آئے ہوئے، میں وکلا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عزت دے۔ جناب صدر، میزبان ہمیشہ بات نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کو سنیں، مہمان اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں آج زیادہ تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت میر سرفراز بگٹی صاحب کو دے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میاں صاحب نے تو مکمل روشنی ڈالی انٹرنیشنل، نیشنل اور صوبے کے حالات کے مطابق کہ جس طرح کے حالات چند دنوں سے ہمارے ملک اور ہمارے صوبے میں چل رہے تھے۔ اللہ کی فضل و کرم سے آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی وہ 77 سال میں میرا خیال سے یہ عزت نہیں ملی تھی جو آج ہم عزت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جو عزت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری رہی ہماری صوبے کی حالت، ہم وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، یہ صوبہ ہماری ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ عوام ہماری ہے، تو ہم عوام کے ساتھ پیار اور محبت قانون کے مطابق چلیں، اور عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہماری ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ اسٹریٹ لائٹس ہماری ہیں۔ اس کو اگر ہم نقصان دیں گے یا کچھ کریں گے تو سمجھو ہم اپنے گھر کو نقصان دے رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کے سپاہی ہیں، ہم وکلا حقیقت ہے ہم کے آئین کے سپاہی اور آئین کے پاسدار ہیں۔ جناب والا، اس صوبے کی جس طرح ہمارے صدر صاحب نے بات کی، ایشوز پہ آپ جناب تفصیلی روشنی ڈالیں گے، گڈ گورننس کے بارے میں، باقی جو نوجوان ہیں مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نہ ان کو کہنا پراپر کوئی جاب مل رہی ہے، بہت سی پوسٹیں ہیں وہ ابھی تک کہنا ویکینٹ ہے، عام لوگوں کو کہنا دسترس نہیں مل رہی ہے۔ لوگوں کو مایوسی کس طرح ختم کرنا ہے، لوگوں کو کس طرح مایوسی سے نکالنا ہے، اور کس طرح کہنا لوگوں کو ان کے اصلی حقوق دینے ہیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت چیف منسٹر بلوچستان، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک فرض کی ہے کہ جس طرح ہو بھی ہو یہ نوجوان، یہ ہمارے مستقبل کے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو ہم مایوس ہونا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا جذبہ، اپنی صلاحیت اس ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے کہ شامل کر سکیں۔ چیف منسٹر صاحب، یہ آڈیٹوریم خوش قسمت آڈیٹوریم ہے کہ اس آڈیٹوریم میں اس سے پہلے نہ کسی سیاسی کوئی وزیر اعلیٰ یہاں پہ آئے، نہ کوئی اور، یہ ہمارے یہ کہنا ہے جوشری کی ہو، ایک ہے ہمارے وکلا کی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ چیف منسٹر صاحب اس آڈیٹوریم میں وکلا سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں چیف منسٹر، ہمارے سب کے چیف منسٹر ہیں پورے صوبے کے، تو میں کچھ گزارشات آپ وکلا کی جانب سے
چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب ہمارے مطالبات پہ غور و غوص کریں اور کچھ ان پہ احکامات جاری کریں. پورے پاکستان میں ہاؤسنگ سکیمز ہیں، وکلا کے لیے ہاؤسنگ سکیمز ہیں. میں اور میاں رؤف صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ریسنٹلی. ہمارے ساتھ ہائی کورٹ بار کراچی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ملتے ہی کہا کہ ہمارے ہاؤسنگ اسکیم کا مسئلہ، انہوں نے ایٹ دی اسپاٹ 400 ایکڑ کا اعلان کیا کہ میں آپ کو 400 ایکڑ سرکاری زمین دے دوں گا، آپ وہاں پہ وکلا کے لیے ہاؤسنگ اسکیم تعمیر کریں. اسی پرزور وکلا کی مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہ کوئٹہ میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے وکلا کا. ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ وکلا کے لیے کوئی زمین آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم وہاں پہ اپنا ہاؤسنگ اسکیم بنا سکیں. اس کے علاوہ تمام پاکستان کے بارز میں ہاسٹلز موجود ہیں جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وکلا، وہاں پہ ان کے لیے ہاسٹلز ہیں. خصوصاً میں آسما جہانگیر، ہم جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں اس ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ اس ہمارے رہبر نے ایک تحفہ دیا، ایک گفٹ دی ہے ہمارے پاکستان کی وکلا کو. اسلام آباد جیسے شہر میں آپ کو سستے ریٹس پہ آپ کو ہاسٹل بنا کے دیا ہے لیجنڈ کے نام سے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ شہر کے اندر کافی پراپرٹیز ہیں، ان میں سے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیں اور ایک ہاسٹل ہمارے وکلا کے لیے کر دیں تاکہ وکلا باہر کے وکلا آ کر یہاں پہ وہ اپنا کیسز وغیرہ چلا سکیں. تیسری میرے گزارش ہوگی جناب سے کہ انشورنس پالیسی کچھ کام ہوا ہے، اس پہ کچھ رہتا ہے، لیکن کیونکہ پورے بلوچستان کے وکلا ہم چاہتے ہیں کہ وہ انشورڈ ہوں. ایک انشورنس پالیسی کا بھی اعلان کیا جائے پورے بلوچستان کا. جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں تمام بلوچستان کا میں مطالبہ کرتا ہوں سارے وکلا کو کہنا انشورڈ کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے وکلا یہاں سے سریاب جاتے ہیں اور یہاں سے کچلاک جاتے ہیں، شہر کے اندر کچہری جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں 4 عدد شٹل سروس مہیا کیا جائے، 4 عدد. اس کے علاوہ سارے مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سریاب سے آتا ہے، کوئی کچلاک سے آتا جاتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے. تو 2 بسز کا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک سریاب سے ہائی کورٹ تک، ایک کچلاک سے ہائی کورٹ تک روزانہ کی بنیادوں کو وکیلوں کو پک اینڈ ڈراپ دیں. ایک اور بھی ریکویسٹ میں نے کی ہے، اگر جناب تھوڑا سا اگر توجہ، 2000 لیپ ٹاپ سر، ہم کہتے ہیں وکلا کو 2000 لیپ ٹاپس کا میرا گزارش ہے کہ پورے بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں جناب والا. میں اگر آج اس اسٹیج پہ بات کر رہا ہوں تو میں پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی مخصوص ڈسٹرکٹ کا نہیں کر رہا ہوں، میں پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ 2000 لیپ ٹاپس ہمارے ان غریب میں نہیں کہوں گا، ان نئے آنے والے جو نئے جونیئرز ہیں ان کو دیں تاکہ وہ اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں، اپنے ڈرافٹنگ وغیرہ اس لیپ ٹاپ سے کریں اور مستفید ہوں. اس کے علاوہ جناب اب ہائی کورٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جدید طرز کا ایک ڈیجیٹل لائبریری بنا کر دیا جائے تاکہ وکلا جتنے بھی ہیں اپنی تیاری وغیرہ کیسز کی کرتے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک لائبریری کی بھی ہم استدعا کرتے ہیں جناب. رہی بات جناب وکلا، ہمیں کوئی اس طرح کا نہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا انکم ہے. وکلا کے ویلفیئر کے لیے جناب 100 ملین کا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو 100 ملین دیا جائے سر گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس بار ہیں بلوچستان کے، ہر ڈسٹرکٹ کے لیے 2 ملین جناب اعلان کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے علاقے میں اپنے ڈسٹرکٹ بارز کو مینٹین کر سکیں. اور اس میں جناب کچھ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ نا وہ امینڈمنٹس چاہتے ہیں یا ریفارمس چاہتے ہیں. تو آپ جناب سے گزارش کرتے ہیں کہ